ایک خاتون کا فون آیا. ایک تو لوگ کہتے ہیں فون اٹھاتے نہیں, پتہ نہیں خواتین کے فون کہاں سے جاتے ہیں آپ کے پاس. میں 24 گھنٹے میں 1-2 فون اٹھاتا ہوں تو اسی سے عبرت حاصل ہو جاتی ہے. ہر آدمی کا نیا واقعہ. آج میں نے 24 گھنٹے میں 2 فون اٹھائے ہیں, ان میں ایک بڑا ڈینجرس فون تھا, آپ بھی گواہ ہیں اس پر. وہ کہاں گیا, فون بھی کسی اور کا تھا, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, پتہ نہیں کہاں شارٹ ہو گئے. تو اب دیکھو خواتین کو مرد کیسے الو بناتے ہیں نا. یہ کئی واقعات آ چکے ہیں. اچھا, اس سے خواتین کو عبرت بھی ہوگی. لڑکے نے پرپوز کیا خاتون کو, آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, آپ یہ فلانا ڈمکانے ٹوپی ڈرامے چلنا شروع ہوئے اور خرچ کرنا شروع کیا. خاتون نے آبزرو کیا ماشاءاللہ بڑا سخی ہے, کھلے دل کا آدمی ہے, بڑا اچھا خاندان. شادی کے لارے رپے دے کے اور جناب شادی ہو گئی. اب کوئی خرچہ اٹھانے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں, کیونکہ جاب ہی نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں. اب وہ بیگم صاحبہ جاب کر کے میاں کو بھی کھلا رہی ہیں, ایک ڈپریشن میں گئی ہوئی ہے, کمبخت کچھ تو کرنا. پھر چونکہ لو میرج تھی, محبت کی باتیں کر کے شوہر نے بیوی کے جتنے پیسے کمائے ہوئے ہیں نا وہ بھی کاروبار کے نام پہ بولو بھائی لے لی. کہ بیگم میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے پاس انویسٹمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں, میں نے مفتی صاحب کا بیان سنا, میرا مائنڈ بزنس کا ہے, بزنس کا. ایسے ڈائلاگ مار رہے ہوتے ہیں, بزنس مائنڈ ہے میرا, چھوٹے موٹے بڑا پیسہ کمائیں گے, بزنس کے لیے مجھے 25 لاکھ روپے چاہیے. کہاں سے ملیں گے جی؟ تمہارے پاس ہے نا بیگم, مجھے 25 لاکھ روپے دے دو. حضرت خدیجہ نے نہیں دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا خیال ہے, بزنس کیا تھا. تو بزنس کر کے اب میں پیسہ کماؤں گا تو ہم دونوں کے حالات اچھے ہو جائیں گے اور تمہیں بھی پروفٹ ملے گا. بیگم نے 25 لاکھ اٹھا کے پکڑا دی. پھر 25 لاکھ کھا گیا, پھر اور 25 لاکھ, بیگم کا ہو گیا دیوالیہ. تو جب ایسی خواتین مجھے فون کرتی ہیں, میں ان خواتین سے کہتا ہوں کہ وہ آدمی آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. اس نے آپ کے ساتھ, آپ جیسے معذرت کے ساتھ بے وقوفوں کے ساتھ بولو بھائی ایسا ہی ہونا چاہیے. جب اس نے آپ کو لارے رپے دیے تھے, میں یہ کر لوں گا, میں آسمان سے تاڑے توڑ کے لے آؤں گا, اور اتنا خرچہ کر رہا تھا, اس سے پوچھتی تمہاری جاب ہے کیا, کرتا کیا ہے, آپ نے تحقیق کی تھی؟ اگر اس نے بتایا میری یہ جاب ہے تو آفس جا کے پوچھا تھا کہ یہ کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ جو اس نے اتنے سرخاب کے پر دکھائے تھے. جذبات کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ حقیقت سے. تو فتح کس کو ہوگی؟ حقیقت کو ہوگی. حقیقت میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ لارے پہ دے رہا ہے بس شادی ہونے دو, میں یہ بھی کروں گا. تو بھائی پہلے کر لینا, شادی کے بعد کیوں کرے گا؟ پہلے کرو, دکھاؤ کہ کیا کر سکتے ہو, کتنا کما سکتے ہو, کہاں جاب ہے, کہاں آفس ہے, کیا خاندان ہے, ابا کیا کرتے ہیں. بلکہ اس کا نہیں پوچھو, ابا کا بھی پوچھو کیا کر رہے ابا, گھر کہاں ہے. یہ گھر لے جا کے اس نے بحریہ ٹاؤن میں دکھا دیا. تحقیق کرو اس کا کمبخت کا ہے بھی کہ نہیں ہے بھائی. اس پہ بیل بجا کے پوچھو اندر کوئی خاتون نکلے, کون ہے یہ, کیا ہے, آپ اس کی امی ہیں, کیا ہیں. بس جی اس نے مجھے تو گھر بھی دکھا, واٹس ایپ پہ گھر دکھایا ہے. یار ایسے تو ہم 18 شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے. صحیح ہے نا, واٹس ایپ پہ گھر دکھانا کوئی مشکل کام ہے؟ گھر کے ڈاکومنٹ بھی دکھا دیتے ہیں. یہ تو جا کے دیکھو, کسی اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھو کہ یہ ڈاکومنٹ اس کمبخت کے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. ایسے تو نہیں موٹر سائیکل کا, ہمارے یہاں تو پولیس والوں کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ بائک کے کاغذات ہیں یا گھر کے ہیں. ہمارے رشتے دار بائک پہ جا رہے تھے رات کو, تو پولیس والوں نے روکا, کاغذات دکھا, انہوں نے اپنے مکان کے کاغذات دکھا دیے. سچا واقعہ یہ کیا, اس نے کہا زبردست جاؤ شاباش. یہ سچا واقعہ ہے, غلط نہیں ہے. مجھے بتا رہے تھے کہ یار میں نے مکان کے دکھائے, اس نے چھوڑ دیا. تو میں نے کہا تو جھوٹ ہے. کہہ رہے ہیں یار وہ اگلا پوچھے گا تو جھوٹ ہے نا, اگلے نے پوچھا ہی نہیں کہ کس کے کاغذات ہیں. تو مکان کے کاغذات کا یہاں پولیس کو نہیں پتہ چلتا, عورت کو کیسے پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کے اصل کاغذات. ایسے کئی لڑکیوں کی زندگیاں لڑکوں نے تباہ کر دی ہیں. حقیقت دیکھو, حقیقت بھائی بتاؤ کہ کیا ہے تمہارے پاس, ثبوت دو, دلیل دو. اور جب ان سے ثبوت مانگے جائے نا تو پتہ ہے کیا ڈائلاگ ہوتے ہیں لڑکوں کے, کیا مجھ پہ تم ٹرسٹ نہیں کرتی, کیا میں تمہیں جھوٹا نظر آتا ہوں, کیا 3 سال میں تم مجھے پہچان ہی نہیں سکی. افسوس, مجھے تو آج مجھے بہت افسوس ہوا تمہاری اس تھنکنگ پہ. تم تو اتنی گھٹیا سوچ ہوگی تمہاری, آج مجھے بہت افسوس ہوا. اور میں ایسی خواتین بولتا ہوں, ایک رکھ کے نا اس کے تھپڑ مارو اس کے منہ پہ, بولے کاغذات دکھانا ہے دکھا, ورنہ یہ بکواس کسی اور کے سامنے جا کے کرنا. تو بھائی سیدھی سی بات ہے, 2 4 کی طرح پوچھو کیا کرتا ہے بھائی تو,
اور دوسری شادی اگر کوئی کر رہا ہے نا اس میں تو اور خطرناک ہے. خاتون کہتی ہیں وہ چونکہ دوسری شادی کر رہا تھا تو آپ دوسری شادی کو اپریشیٹ کرتے ہیں, تو میں نے کہا ہاں کر لو. او بھائی کر رہا ہے تو کیسے رکھے گا, کہاں, دوسری میں تو پہلی سے زیادہ سخت شرطیں ہونی چاہیے, کہاں رکھے گا, پہلے پہلی بیوی دکھا ہے کہاں, اس کو پتا چلا اس کو بھی لٹکایا ہوا ہے, وہ نہ گھر بار اس کے بھی حقوق ادا نہیں کر رہا, اس کو کہاں رکھا ہوا ہے, کرائے پہ رکھا ہوا ہے, ذاتی گھر دیا ہوا ہے, اس کے ساتھ تعلقات کیسے, اور زیادہ سخت شرائط ہیں اس میں. تو پوری ریسرچ کرنے کے بعد پھر آپ سے اگر غلطی ہوگی تو اس پہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی, گناہ بھی معاف ہوں گے, کوئی بات نہیں بھائی. آپ کی حماقتوں سے جو آپ کو سزا ملتی ہے اس پہ تو اللہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا.